اور اس وجہ سے کہا کہ ان کے بزرگوں کے جوتوں میرے سر پر، جو اچھے تھے وہ سر پر اور جو برے ہیں وہ پیر کی ٹھوکر پر۔ کیا بات ہے، یہ باتیں ایک وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ قوم برباد ہو جا رہی ہے اور ہمیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ بولو جوش سے بولو، دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ بول میں رہا ہوں، ڈر آپ کو تو نہیں لگ رہا؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کے اللہ کے رسول کہاں جاتے ہیں؟ غار ہرا پر کہاں جاتے ہیں؟ بولو۔ غار ہرا کتنا دور ہے؟ 2.5 کلومیٹر۔ کتنا؟ پہاڑ اونچا، بالکل کھڑا پہاڑ، اور حضور کے کعبے سے یعنی حضور سے سیدہ خدیجہ کا جو گھر ہے وہاں سے 4 کلومیٹر، اب 4 اور 3 اور 7.5 کلومیٹر وہ اوپر اونچائی دور جا کے۔ اب جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، سیدہ خدیجہ کی عمر 55 سال سے بھی زیادہ تھی۔ حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جب وہ حضور کو اوپر، اچھا حضور اوپر رہتے تھے سرکار، تو سرکار جب اوپر رہتے تھے غار ہرا پر تو سرکار کے لیے یہ کھانا لے کے جاتی تھی دن میں 2 بار۔ سبحان اللہ، بولو بولو، دن میں، جلدی بولو، دن میں 2 بار۔ کتنے بار؟ 2 بار۔ اور کہاں جاتی تھی حضور کے لیے کھانا لے کے میں جب 2017 میں پہلی مرتبہ گیا مکہ شریف، اور میں جب اس پہ چڑھا تو مجھ سے چڑھا نہیں جاتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، آپ پریشانی ہو جاتی تھی۔ اوپر چڑھتا تھا تو مجھ کو جو ہے بار بار پسینہ آتا تھا، پھر بیٹھ جاتا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا، یا اللہ میری ماں کیسے چڑھتی ہوں گی خدیجہ، وہ تو بزرگ تھی، بڑھاپے میں کیسے جاتی ہوں گی؟ کوئی بھی حاجی جب جاتا ہے وہاں تو ہمت نہیں کر پاتا، 100 میں سے 10 جاتے ہیں غار ہرا پر، سب نہیں جا پاتے وہاں پر۔ مگر توجہ کرو میری طرف، دیکھو وہ کتنی اونچی پہاڑی ہے، مگر سیدہ خدیجہ دن میں کبھی کبھی 1 بار، کبھی کبھی 2 بار جاتی تھی۔ مگر آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں، کوئی اگر یہ کہہ دے تمہیں خواجہ غریب نواز نے سلام کہا ہے تو تمہارا دل مچل نہیں جائے گا؟ کوئی اگر مجھ سے کہہ دے کہ تجھے علی نے سلام کہا ہے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی؟ اگر کوئی یہ کہہ دے مجھ سے، آپ سے ابو بکر صدیق نے سلام کہا ہے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی؟ میں اپنی جان قربان کر دوں اس پیغام پر، اگر کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ بغداد کے شیخ عبد القادر نے تجھے سلام کہہ دیا ہے تو میرے تو بارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ مگر میرے نبی کے غلاموں جب کھانا لے کر کے رکھا، سیدہ خدیجہ نے سامنے حضور کے غار ہرا پر رکھا، اور جب رکھا کھانا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل آ کر کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے، اللہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے۔ یعنی خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے جسے میرے رب نے سلام کہا ہے، جسے میرے پیغمبر اسلام سے کہا جبرائیل نے اللہ سلام کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ خدیجہ اللہ خدیجہ سے راضی ہے، اور اے میرے آقا میرا بھی سلام آپ خدیجہ سے کہتے۔ میرا امام کہتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ خدیجہ کون ہے میاں؟ ذرا توجہ تو کریں۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال نبی کے نام پر دے دیا، یعنی پورے عرب کی سب سے مالدار عورت، بے شمار اونٹ بکرے ان کے پاس، مگر سارا مال حضور کو دے دیا۔ ایک دن نبی نے فرمایا کوئی کلمہ پڑھتا نہیں؟ خدیجہ کا کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ہم قرضدار ہیں، کوئی کہتا ہے میں غلام ہوں، نہیں پڑھتے کلمہ۔ حضور نے عرض کیا رسول اللہ سب کو بلائیں، سارے بلا لیے گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے بھیڑ لگ گئی لوگوں کی، اور خدیجہ نے اپنا سونا نکالا، سونا فرماتے اتنا سونا تھا کہ ڈھیری لگ گئی، ڈھیری۔ مجھے خدیجہ نظر نہیں آتی تھی، میں خدیجہ کو نظر نہیں آتا تھا، اتنا سونا تھا۔ خدیجہ نے دونوں ہاتھوں سے سونا بانٹا اور کہا جاؤ اور کلمہ پڑھو، غلامی سے مت ڈرو، قرضے سے مت ڈرو، قرضے سے آزاد کرنا یہ خدیجہ کا کام ہے، اور کلمہ پڑھ لو تمہیں اللہ سے ملا دینا یہ مصطفیٰ کا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت فیضان اولیاء کانفرنس، حق خطابت۔ اور بیوی وہ نہیں ہوتی جو مالدار گھر سے آ جائے تو غریب کو تانے دیتی رہے، بیوی وہ نہیں ہوتی مالدار سے آ جائے۔ اور سیدہ خدیجہ نے حضور کے نام پہ سب قربان کر دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آخری بات ان کی بیان کر رہا ہوں، باتیں بہت۔ سیدہ خدیجہ کے وصال کا وقت ہے، سیدہ فاطمہ سے کہا جاؤ ابا کو بلا لاؤ،
سیدہ فاطمہ پکڑ کے لائی ہاتھ، لے گئی اندر لے گئی. جب اندر لے کے گئی تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے ختیجہ؟ تو آج پہلے میں آتا تھا تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، آج کھڑی نہیں ہوئی. کہنے لگی میرے سرکار آج کھڑا نہیں ہوا جاتا، آج کمزوری زیادہ ہے. پر میں بولو ختیجہ کیا بات ہے؟ کہا میرے سرتاج، آپ اللہ کے پیارے رسول، عرش کے مہمان، اللہ کے حبیب، میں ایک عام عورت، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تو کجا من کجا، تو آپ آقا ہیں، میں ایک عام عورت تھی، میں نے انتقال کا وقت لگتا ہے مجھے قریب آ گیا، موت میری قریب ہے، تو میرے محبوب کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی ختیجہ کی بات بری لگی ہو تو ختیجہ کو معاف کر دیجیے. حضور نے فرمایا ختیجہ تجھ سے میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی، تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، آخرت میں بھی میری بیوی بنے گی. پھر ہاتھ پکڑ کے فرمایا یا رسول اللہ ایک بات اور عرض کرنی تھی. کہا بولو. ایک کرتا دے دیجئے اپنا. کہا کیوں؟ کہا میں قبر میں جاؤں گی، قبر میں عذاب ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے، میں نے سنا ہے جہاں آپ کا کپڑا ہوگا آپ کا، وہاں عذاب کوئی نہیں آئے گا، ایک جوڑی کپڑا دے دیجئے. حضور نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا ختیجہ میری کیسی باتیں کرتی ہو، تم کپڑے کی بات کرتی ہو، تم کہو تو اپنے جسم کی کھال نکال کے تم کو دے دوں. پھر خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے 3 بیٹیوں کی تو شادی کر دی، میری فاطمہ رہ گئی ہے چھوٹی بیٹی، اس کا خیال رکھنا. حضور نے اپنی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھا، اس عورت نے آج دم توڑ دیا جس نے اسلام کے سارے کلمہ پڑھنے والوں پر احسان کیا، جس کی دولت سے اسلام آگے بڑھا، جس نے سب کچھ دیکھ کے 7 دن تک واقع کیے، ملکہ عرب ہو کر کے شیب ابی طالب میں رہی. کون خدیجہ اپنے شوہر پہ سب کچھ دیکھے. میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس عورت کی زبان لمبی ہو، اپنے شوہر کو الٹی سیدھی باتیں بکے، فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی زبان اس کے گلے میں لپٹی بھی ہوگی اور کہا جائے گا یہ وہ بدتمیز ہے جو اپنے شوہر سے زبان لڑاتی تھی. اور میری بہنوں میری بیٹیوں اپنی شوہر کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، اپنے شوہر کی کوئی بری بات بھی لگے تو معاف کر دو. اور میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ بھی اپنی بیویوں کی محبت کرو، ان کی عزت کیا کرو، کسی کے سامنے انہیں برا بھلا نہ کہا کرو. اگر کوئی بات ہوا کرے تو الگ کمرے میں لے جا کر کے کہہ لو. سب کے سامنے بےعزتیاں کرنے سے رشتے بگڑ جاتے ہیں، رشتے بیکار ہو جاتے ہیں. ان کو عزت دینا شروع کرو، اپنی زندگیوں کو بدلو. اور اے میری بیٹیوں میری بہنوں اور میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے رب کے سامنے جھکنا شروع کرو، اس کے سامنے رونا شروع کرو. زندگی بڑی مختصر ہے. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کتنے جنازے دیکھ لیے اور کتنے دفن کر دیے. میں نے اپنے باپ کو جاتے دیکھ لیا، اپنے تایا کو جاتے دیکھ لیا، اپنی ایک بھابھی کو جاتے دیکھ لیا، اپنے رشتہ داروں کو ماموں کو جا کے دیکھ لیا. مجھے اب موت کے لیے کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں. لوگوں اپنے رب کو راضی کر لو، اس سے کہو مالک تو بڑا مہربان ہے، تو ہمیں معاف کر دے زندگی کے گناہوں پر، تو وہ آپ کو معاف کر دے گا. وہ مہربان ہے. اس کے سامنے رویا کرو، اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اے اللہ ہم کو معاف کر دے. آخری روایت بیان کر کے اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں. میرے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تم پلٹ آؤ میرے دوستو، پلٹ کے آ جاؤ میرے دوستو اور میرے بھائیوں پیچھے پلٹ کے آ جاؤ. اللہ نے تمہیں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تمہیں عورتوں سے محبت لڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تمہیں اپنے محبوب سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں انس ابن مالک، اور 10 سال حضور کے صحابی رہے ہیں. 10 سال مطلب 10 سال نوکر رہے حضور کے، معاف کیجیے گا 10 سال نوکر رہے حضور کے. اور 10 سال میں انہوں نے نبی سے کیا کیا سیکھا ہوگا بولو. ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا ہارون بن عثمان. وہ اپنے پلے لیتا تھا، پلے بناتا تھا، بیچتا تھا، گلی میں بیچتا پھرتا تھا شہر میں. بادشاہ کی بیوی نے بلوا لیا اندر، کہا پلے چاہیے، کہا پلے لے نہیں، دروازہ بند کرو. دروازہ بند کر لیا، اندر
اکیلی بادشاہ کی بیوی بیٹھی ہے, رانی مہارانی اور شہزادی, اور اندر وہ بیٹھا ہے. کہنے لگی میں تیرے پلے ولے نہیں لینا چاہتی, میں تجھ سے محبت کرتی ہوں. جب سے تجھ کو دیکھا ہے میرا دل اب کدھر اور لگتا نہیں, میں تجھ سے محبت کرتی ہوں, تو میری خواہش پوری کر دے. اس نے کہا میں کبھی یہ برا کام نہیں کر سکتا. کہ میں تجھے کیوں, کہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں زنا نہیں کر سکتا. اس نے کہا اتنی دولت دوں گی میں کہ تیری پوری نسلیں کھائیں گی پھر بھی ختم نہیں ہوگی, اور کون دیکھے گا, روز آ جایا کرنا, میرا دل خوش کر دیا کرنا. اس نے کہا او عورت میری طرف دیکھ, یہ وہ انسان نہیں بازار میں جسے تو خرید سکے, کیونکہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے, مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس یہ آیا حضرت. کوئی ہلے گا نہیں, میری آواز آ رہی ہے, ایمانداری سے بیٹھے رہو, کوئی ہلے گا نہیں, کوئی بات نہیں ہے, بیٹھے رہو, کوئی بات نہیں. موبائلوں کو بھی اپنے نیچے کر لو, بس ایک آدمی میری طرف موبائل رکھے. میں نظر آ رہا ہوں, میں نظر آ رہا ہوں, تو بس سن لو. اس عورت نے کہا, مہارانی نے, اس نے کہا کوئی بات نہ کرو, اس عورت نے کہا ارے میرے حسن میں کوئی کمی لگتی ہے تجھے, ارے میں بادشاہ کی بیوی ہوں, تو جوان آدمی ہے, تجھے ڈر کس بات کا ہے کہ میرے حسن میں کمی ہے. وہ کہنے لگا تابعی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. اور اپنے عورتی نوکروں اس کو پکڑ لو اور اس کو سولی پہ چڑھاؤ, اور بولا چاہے سولی پہ چڑھا دے, میں تیرے ساتھ زنا نہیں کروں گا. زنا چاہے سولی پہ چڑھا دے. اس نے جب نوکروں سے کہا اس کو پکڑو, وہ بھاگا, اور بھاگتے بھاگتے 1 منزل پہ 2 منزل پہ 3 منزل مکان تک چڑھ گیا, اور اوپر سے کہنے لگا مالک وہ پیچھے دوڑ رہے ہیں, میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر زنا نہیں کروں گا میرے مالک, تیری نظر سے نہیں کروں گا. نیچے جب کودا ہے تو پھر اللہ سے زیادہ بڑا کون ہے قدردان, وہ نیچے کودا ہے, اللہ نے فرشتے کو بھیجا, فرشتے نے اپنے پر پہ بٹھال کے نیچے کو اتار دیا. جیسے ہی نیچے اترا, آرام سے سامنے خوبصورت شخص کھڑے تھے, پوچھا آپ کون ہیں, کہ مجھے پہچانا نہیں, میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں, میں یوسف علیہ السلام ہوں. کہا آپ کیسے تشریف لائے, کہا بات یہ ہے کہ تجھے فرشتے نے نیچے اتارا ہے, اللہ تجھ سے خوش ہو گیا ہے, کیونکہ جو میں نے نبی ہو کر کے کام کیا ہے, تو نے محمد کے امتی نے وہ کام امتی ہو کے کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن فیضان اولیاء کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے دوست کیا بدنگاہی کرتا ہے, کیا گندی تصویریں فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے, توبہ کر لے. کیا اپنی آنکھوں کو گندا کر رکھا ہے, کیوں کب تک زندہ رہے گا. اے نوجوان, تیری لحاف میں بند موبائل, تیری چادر کے اور کمرے کے اندر بند موبائل کسی نے نہیں دیکھا مگر تیرے رب نے دیکھ لیا, رب نے دیکھ لیا. اور میرے دوست پاکیزہ ہو جا, اپنی جوانی کی حفاظت کر. تو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں, کوئی لڑکی اگر بگڑ جائے تو اس کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے پیدا ہوا تھا. میرے دوست تو یہ کیا کر رہا ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے. پھر یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے سینے لگایا, سبحان اللہ, سینے لگا کے جب نکلے خوشبو نکلی, جب تک زندہ رہے جس گلی سے گزرے خوشبو, اور جب مر گئے تو دفن کیا گیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو. اللہ ایسے ہی صلہ دیتا ہے نیکیوں کا, ایسے ہی صلہ دیتا ہے. میرے دوستو, میرے بھائیو, توبہ کر لو, اللہ سے کہو تو مہربان ہے, تو معاف کر دے مالک, میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں, تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. اللہ میں تیرا بھاگا ہوا مجرم ہوں, مجھ کو معاف کر دے. آمین. ہاں معاف کر دے, وہ معاف کر دے گا. ایک آدمی نے کہہ دیا اپنے, حضور فرماتے ہیں حدیث شریف میں, ایک آدمی نے وصیت کی میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور میری خاک کو پھینک دینا سمندر میں اور پہاڑوں پر.
ایسے ہی کیا گیا. اللہ نے بعد میں اس کو جمع کیا, زندہ کیا, پوچھا تو نے کیوں آگ لگائی تھی اپنے اندر, کیا بات؟ کہنے لگا مالک گناہگار بہت تھا, چور تھا, گناہ بہت کیے تھے, تیرے سامنے کھڑے ہونے سے شرماتا تھا, کس منہ سے تیرے سامنے جاتا, تو مرنے کے بعد دفن نہ ہوا, جلا لیا اپنے آپ کو. اللہ نے فرمایا میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تو بن دے کے مجھ سے اتنا ڈرتا تھا, بن دے کے ڈرتا تھا. وہ کہتا ہے آدم کی اولاد زمین آسمان کے برابر بھی اگر تیرے گناہ ہیں نا, ایک آنسو بہا لے, جو آنکھ سے نکلے گال تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. کتنے لوگ ایسے ہیں حضور کے نام پہ نوجوان گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. گردن کٹا سکتے ہیں حضور کے نام پر؟ نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا.